وقفے کے بعد خوش آمدید بات کر رہے تھے، کچھ اگریشنز نظر آئے آپ کو ہمارے پروگرام سے پہلے حصے میں، لیکن وہ بجا ہیں ہم بینگ ویری رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان، بینگ ویری رسپانسبل میڈیا پرسنل، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم باور کروائیں ان مقتدر حلقوں کو کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اگر وہ کہیں بھاگے جا رہے ہیں تو ان کو واپس لے کر آئیں۔ ابھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کچھ جو سیاست کی جو صورتحال ہے، سینٹ کے انتخابات ہیں، اور خاص کر کے آج جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو صدارتی ریفرنس تھا اس کے اوپر جو رائے کا اظہار کیا گیا، آرٹیکل 226 کے اکارڈنگ جو ہے وہ انتخابات ہوں گے۔ ہم اس پورے موضوع پر بات کریں گے، جو ضمنی انتخابات ہیں وہ، اور پھر ڈسکا کا انتخاب 18 مارچ کو ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ پوزیشن دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنے گی۔ پھر اس کے بعد پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سینٹ کے انتخابات میں جوڑ توڑ کس طریقے سے چل رہا ہے، پارٹی پوزیشنز کیا ہیں، اس حوالے سے بہت زبردست چارٹ تیار کیا ہے ہم نے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محسن نقوی صاحب، سید محسن کاظمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ محسن صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے اوپر جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جسٹیفائیڈ ہے۔ آپ نے جب پہلے پروگرام میں آئے تھے آپ نے کہا تھا سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی بہت زبردست فیصلہ کرے گی، اور اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 226 آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خفیہ بیلٹنگ سے ہوں گے انتخابات تو خفیہ بیلٹنگ سے ہی ہوں گے۔ ہمیں مطلب کہ مجھے بہت اچھی چیز لگی کہ سپریم کورٹ کے جو معزز جو جج حضرات ہیں انہوں نے بڑی نیوٹرل پوزیشن اختیار کی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آرٹیکل کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرتے، انہوں نے یہ سارے کا سارا دائرہ اختیار دے دیا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کو۔ آپ کیا کہیں گے پلیز؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس وقت آیا ہے دورس فیصلہ ہے اور یہ فائنل ہے۔ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو فار ایور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انہیں نے ایک اچھی بات جو خود بھی کہہ دی وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں سپریم کورٹ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے لوگ توقع کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اختیارات، اس سے زیادہ اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں۔ صحیح۔ اور سپریم کورٹ نے سارا لوڈ جو ہے الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ شفاف بھی کرائیں اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں کسی قسم کی بدعنوانی نہ ہو، بدعنوانی نہ ہو، بدمزگی نہ ہو، ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ شفاف کے معنی بھی یہی ہے۔ اور انہوں نے ایک اشارہ دیا جو بڑا دلچسپ ہے، جی، آپ اس کے لیے ٹیکنالوجی یوز کریں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی۔ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن، کیونکہ وہ ایک الگ سے ادارہ ہے نا، آٹونومس باڈی ہے نا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ایک چیز بڑی زبردست کہہ دی جو اس دن میں نے اشارہ بھی دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے تو بولنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ انہی نے جب یہ بات کہہ دی کہ جتنے الیکشن کمیشن کی ساری ذمہ داری ہے، وہ شفاف کرائے گی، وہ بدعنوانی کو بھی دیکھے گی اور ٹیکنالوجی کو یوز کرے گی، اور سیکنڈ یہ کہ جو ووٹ ہے اٹ از ناٹ سیکرٹ فار ایور، یہ خاص بات کہی۔ اس سینٹیٹی کو دیکھا گیا ہے۔ پہلے یہ کہا، یہ تصور تھا کہ بھئی ایک دفعہ دے دیا اب وہ ساری زندگی کے لیے سیکرٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کہا سیکرٹ نہیں ہوگا، مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نہیں، جب وقت آئے گا۔ نہیں، پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھ سکتی یا اس کا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو مطلب کہ جو با اختیار ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اس کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ہاں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی نالج میں یہ ہو کس نے کس کو ووٹ دیا، چاہے پارٹی کی نالج میں ہو یا نہ ہو۔ ہاں، یہ تو بڑی زبردست، بہت وہ اس لیے بہت عقل مند اور بڑی وائز، بہت بڑی وائز گائیڈ لائن دی ہے نا، جی جی جی، الیکشن کمیشن کو گائیڈ لائن دی ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ کہ مثلا کسی پارٹی کے تناسب کے حساب سے ووٹ کم پڑے، ظاہر ہے وہ شور کرے گا، اور جس کو زیادہ پڑے وہ خوش ہوگا۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی اب ذمہ داری ہو جائے گی کہ یہ تحقیق کرے کہ اسے کم کیوں ملے اور اسے زیادہ کیوں ملے۔ اس کا انہیں نے اشارہ دیا، آپ ٹیکنالوجی یوز کریں، آپ سورسز یوز کریں۔ صحیح ہے۔ اور آج میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی جو پریس کانفرنس چل رہی تھی
بابر احوان صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں، ان کے ساتھ شفقت محمود صاحب بھی تھے اور وہ چودھری فواز صاحب بھی تھے، سب نے مل کے الیکشن کمیشن کو ایک آفر دی ہے کہ حکومت کی طرف سے آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی دی جائے گی. ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ ایک واحد پی ٹی آئی اور عمران خان، یہ واحد اس وقت اکیلے ہیں جو یہ کہتے ہیں شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے، کرپشن نہیں ہونا چاہیے. اب چلیے شو آف ہینڈ کا میٹر ختم ہو گیا ہے نا، آپ اسے خفیہ ہوگا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھی بات کہی کہ یہ آئینی طریقہ ہے، قانونی نہیں ہے. آئین و قانون میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. تو آپ قانون تو بدل سکتے ہیں وقتی طور پہ، آئین بدلنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اور انہی نے کہا 218 جو آپ کا پاکستان کا رولز ہے اس کے مطابق آپ چاہیں تو امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ان فیوچر کا کام ہے، اب تو اتنا ٹائم نہیں ہے، اب نئے اس کے اندر ہوگا. لیکن اب یہ ضرور ہوگا کہ ووٹ دینے والا ڈیٹیکٹ ہوگا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا. لیکن یہ کرے گا کون؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. دیکھیے ہم ہمیشہ مطلب بینگ ویری ریسپانسبل، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو جب تک آپ اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے نا، اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے، وہ اگر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے نا، آپ حکم دے دیں کہ یہ کر دے اور اس نے یہ کر دیا، تو پھر ان کا فائدہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس نے جو آج فیصلہ دیا ہے بہت زبردست فیصلہ ہے. میرے مطلب میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے مجھے یہ سمجھ آتی ہے، بہت زبردست فیصلہ. اور اس نے پورے کا پورا انڈورس کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ان کو بڑا مضبوط کیا ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ جو اس وقت جو صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو اب مطلب ایک قسم کا انہوں نے فریم ورک ہمیں دے دیا نا، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں چاہے اپوزیشن ہو یا رولنگ پارٹی، چلے ٹھیک ہے، دونوں آگے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی چلے. اس کے بعد اب یہ جو جوڑ اور توڑ ہے یہ ابھی نہیں بند ہوا ہے. دیکھو میں اب کیونکہ اب میرا اگلی چیز یہی تھی کہ جوڑ توڑ تو ہمارے ہاں جو نظام ہے نا، جو معاشرہ ہے، وہ تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی ہیں، چیزیں رہنی ہیں اسی طریقے سے ہی رہنی. میں نے ایک چیز بڑی زبردست دیکھی ہے آپ کے پاس، آپ نے بڑی زبردست کیلکولیشن کی ہوئی تھی. آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ آپ اگر سینٹ کے انتخابات ایسے ہیں، میتھمیٹیکل فارمولا ہے کہ آپ اس کو اگر آپ انتخابات نہ بھی کروائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جماعت کو کتنی سیٹیں ملیں گی. لیکن میرا ایک سوال اس کے بعد میرے مائنڈ کے اندر آیا، کیوریسٹی تھی مجھے اس چیز کی. سیاستی معاملات اور ریاضی کے جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات اور ریاضی کے معاملات دونوں مختلف ہوتے ہیں میری نظر میں. ٹھیک ہے، سینٹ جو ہے وہ سیاسی معاملات کا گھر ہے، بڑا گھر ہے، ایسے ہی ہے. تو آپ اس کے اندر ریاضی کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں جو آپ فارمولا بتا رہے تھے؟ میں نے پچھلے بھی پروگرام میں آپ کو یہ بات کہی تھی، پھر کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ہمارے آئین میں یہ جو چیز ہے کہ آپ متناسب نمائندگی بھی کریں جی اور خفیہ کریں، میری نظر میں دونوں متضاد ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا تھا. اب یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن. پارلیمنٹ سے مراد میرا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک، پارلیمنٹ مینس فار آل. آپ اپوزیشن کے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے، ممبر ہے، اسپیکر ایک ہے، آپ کا پرنسپل جو ہے اسپیکر ہے، وہ آپ کی حیثیت جو ہے وہاں پہ یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، آپ فلاں کے ممبر ہیں، بالکل بس سب ایک ہے، سب پارلیمنٹیرین ہیں. یہ بیٹھ کر کبھی کبھی تو ملک کی جو کامن چیزیں ہیں اس پر تو ڈسکشن کریں، کامن انٹرسٹ کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. میں یہی تو دیکھیں نا، ابھی جو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو پچھلے 2 مہینوں سے یہ جو خاموش بیٹھے رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف سیاسی جوڑ توڑ کے اندر ہی لگے رہے، پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، ادھر سے حکومت کی طرف سے ان کے اوپر وار ہو رہے ہیں، سارا دن پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں جو فیڈرل منسٹرز ہیں، کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن، کیونکہ 3 پوائنٹس رہ گئے تھے پہلے بھی، اور وہی 3 پوائنٹس کی وجہ سے آپ کو 4 مہینے مزید ریٹین کر دیا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہمارے کیا پاکستان کی سیاست کا جو ایک اصول بنایا ہوا ہے، جو غلط اصول ہے، وہ یہ کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، بات یہ کہ جمہوری نظام کے اندر الیکشن ہوتا ہے، حکومت آ جاتی ہے. آپ کو اعتراض تھا کہ الیکشن غلط ہوا، الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا، آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا، کہیں نہیں گئے. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو بدنام کر رہے ہیں. کم از کم 5 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں. ہاں، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اگر آپ ان کو بدل سکتے ہیں بائی ووٹ،
کر دیں، یہ جمہوری طریقہ ہے. اس کے لیے لیکن جیسی آپ بنیادیں ڈالیں گے پھر وہ آپ کو بھگتنی بھی تو پڑیں گی نا. ہاں تو وہ بات یہ دیکھیے، ابھی آپ نے FATF کی بات کی ہے، ذرا سا آپ عوام کو یہ بھی تو بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کب سے شروع ہوا، گرے لسٹ کب بنی ہے؟ جون 2017 میں. 17 میں بالکل ٹھیک ہے بنی ہے یہ. ٹھیک ہے، کس کی گورنمنٹ تھی اس وقت؟ سوری 18 میں، 2018 میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ نہیں 2008 اور 2011 میں تو پاکستان بلیک لسٹ میں بھی آ گیا تھا، پرابلم ہو گئی تھی ہمارے ساتھ. لیکن ہم نے اپنی جو ہماری اس وقت جو مقتدر حلقے تھے، شاید ان کے اندر کوہیسیونیس اتنی اچھی تھی، مضبوط تھے وہ لوگ آپس میں، انہوں نے پاکستان کو کم از کم وہ گرے لسٹ تک لے کر کے آئے. خدا نہ خواستہ اب یہ دوبارہ سے وہ صورتحال ہو جائے، بینکرپسی والی اگر صورتحال ہو گئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن اب تو انشاءاللہ کیونکہ آپ نے 27 پوائنٹ میں 24 پوائنٹ تو آپ نے کلیئر کر دی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اپریشیٹ بھی کیا. جی جی بالکل بالکل. اب 2-3 لیکن یہ تو دسمبر میں ہو گئے تھے نا، اس کے بعد کام ہی نہیں ہوا. ہاں اس کے بعد اس لیے کہ یہ سینٹ کے چکر میں پڑ گئے، وہی نا معاملات الیکشن میں پڑ گئے. حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا جو ان کی جو نیچے کی جو کمیٹیز ہیں وہاں پر FATF کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ورکنگ چلتی رہنی چاہیے. بالکل بالکل. یہ بہت اینیویز یہ تو ہمارا ایک المیہ ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہم تھوڑا سا ہمیں دیکھنے والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں. تو بھائی ہم جذباتی ہو کر کے بات کیوں نہ کریں؟ پاکستان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، اور صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک نیچے والی لسٹ کے اندر ہیں. کیوں نہیں بھئی آپ کی امپرومنٹ آ رہی ہے؟ اگر کہیں پہ ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہیں پہ اگر بات ہو رہی ہے کہ آپ یا تو آپ اس چیز کو جسٹیفائی کریں کہ بھئی ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے، آپ خود بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر روز جب ہر وقت جب یہی بولتے رہیں گے کہ کرپشن کرپشن کرپشن، منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ، تو ڈیفینیٹلی جو ادارے ہیں وہ تو واچ ڈاگ ہیں آپ کے اوپر، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو کہیں گے بھئی آپ کے پرائم منسٹر نے کہا تھا. ایسے ہی ہے نا سر؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ صورتحال کو تھوڑا سا مانیٹر کرنا پڑے گا، ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف سے ہٹنا پڑے گا. ہمیں تو قوم کو وہ چیزیں سنائیے جو اچھی قوم. آپ دیکھیں کہ اسی گورنمنٹ نے، میں ان کے فیور نہیں کرتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اسی گورنمنٹ نے کچھ ایسے کام کیے جو شاندار ہیں. نہیں بہت اچھے. آپ ماشاءاللہ اکنامسٹ ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں اس بات کو. اس دن کے پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیکیٹرز اچھے جا رہے ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنا ڈسکشن ہوتی ہے. ابھی کورونا کے بعد ابھی صورتحال کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جب پریویس پروگرام کیا گرین انرجی کے اوپر، ہم نے فرائیڈے کا پروگرام کیا، ڈاکٹر شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انرجی کے اوپر بہت بڑا ان کا کام ہے. اب وہ یہ انہوں نے بڑی زبردست ایک مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن صرف پیسوں کی نہیں ہے، مورل کرپشن نہیں ہے، کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ کو، انہوں نے جیک ما کی اگزامپل دی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 سالوں میں 30 سال کے برابر کام کیا ہے. کیا ہمارے اندر اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ ہم دن میں 24 گھنٹے کے اندر 20 گھنٹے کام کر سکیں؟ خیر پاکستان کی قوم دنیا میں مشہور ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے، پوٹینشل کے اوپر نا اس قوم کے اندر. بات یہ کہ جو ہمارے حکمراں ہیں جتنے بھی ہیں، آج 30 35 40 سال کا پیریڈ اٹھا لیے، کہیں گڈ گورننس نہیں ہے. ایگزیکٹلی پرابلم یہیں پہ آتی ہے. اصل چیز ہے گڈ گورننس. جس دن آپ کی گڈ گورننس وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے، ہر سیکشن میں ہونی چاہیے. ابھی تک گورنمنٹ کے اندر اور بیوروکریٹ کے اندر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں. 2.5-3.5 سال ہو گئے، 3 سال تقریباً ہونے کو آئے اس حکومت. آج تک بیوروکریسی اور گورنمنٹ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کے اعتماد نہیں. ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اچھا دوسرے کہ ان کو بتائیے، سیاستدانوں کو بتائیے کہ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹا سا، کہ اس وقت جتنے بھی اتحادی ہیں گورنمنٹ کے، ایک اتحادی اپوزیشن کے، ایک ان کے. اب یہ دیکھیں اتحادی بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کل سے. یہ ڈیفرنسیشن ہے، ڈسکریمنیشن ہے ہمارے ہاں، اور یہ ایسے چلتا رہے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. جانے سے پہلے کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے لیے آپ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. ماسک کا استعمال ہی آپ کو کرونا وائرس سے بچا سکتا ہے. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. موہن صاحب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.